وہ نکاح کے لباس میں کھڑکی پر کھڑی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع تھے۔ چند ماہ، 6 ماہ پہلے اس کی پسند کی شادی ہوئی تھی، لیکن پھر اچانک ایک روڈ حادثے میں اس کا شوہر انتقال کر گیا۔ عدت پوری ہوئی تو اس کا نکاح اپنے ہی چھوٹے دیور فرہاد افندی سے کر دیا گیا۔ وہ اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر قطعی تیار نہیں تھی اور جانتی تھی کہ فرہاد افندی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا، لیکن سب کچھ الٹ ہوا۔ وہ دلہن بنی آج اس کے کمرے میں تھی، مگر جان اس وقت نکلی جب فرہاد افندی نے اسے اپنے بستر پر بلایا تھا۔ بہت ہو گیا، پہلے شوہر کا ماتم، آ کر میرا حق ادا کریں۔ وہ بولا نہیں تھا، دبے دبے لہجے میں گھرایا تھا، جبکہ نیلم افندی سہمتی ہوئی اس کی جانب رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا چچا زاد تھی اور بچپن میں اس کے مزاج سے آشنا تھی۔ وہ انسان تھا اور اس عمر میں فقط ایک ہی چھوٹی سی، وہ سب لوگوں کی طرح اس کے بے پناہ غصے سے خوف کھاتی تھی۔ اب مجھے میرے حق سے محروم کرنا چاہتی ہیں؟ اسے یوں بت کی مانند استاد دیکھ کر اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے، جبکہ وجیح چہرے پر سرد پن تھا۔ اور فرہاد افندی اپنی حنائی مٹھیوں کو بالکل پیچھے ہوئے، وہ بالکل مکمل بے رحم بنا اس کے حسن کی مورتی کو دیکھتے جا رہا تھا اور اس لمحے کو بھی نہیں بھٹکی تھی، جبکہ خاموش اس کی نظروں سے خائف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ آتشی رنگ کی گھیر دار فراق میں نازک سی جویلری اور لائٹ کیے گئے میک اپ میں اس کا حسن سونے کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی، پھر کیوں وہ اپنے شوہر کو اس کے جائز حق سے محروم رکھتے؟ اللہ کی نظروں میں گناہ گار بنتی، لیکن وہ اپنے دل کا بھی کیا کرتی جو عماد اس کے خیال ہی کو بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ بیڈ کے قریب آ کر ٹھہری تو فرہاد افندی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اس کی انگلیوں کی پور سرخ رنگ میں رنگی تھی، جبکہ ہتھیلیوں کے وسط میں گول ٹکیاں دودیا ہاتھوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے دونوں ہاتھوں پر کھردرے مردانہ ہاتھوں میں تھام کر اپنا پہلا حق استعمال کرتے کرتے باری باری انہیں چھوتے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ تو مقابل اس کی حرکت پر نیلم نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر مقابل کی گرے آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کا عکس بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ بے ارادہ اسے درد دے گا، لیکن وہ اس شخص کی سوچ کے برعکس نکلا۔ تم سب مجھے اتنا ظالم سمجھتے ہو نا؟ کہ اس کی آنکھوں میں اچانک ایک سرد پن گھلا، لیکن لہجے میں کرب کی آمیزش محسوس کر کے بے چین سی ہوئی تھی۔ میں آپ کو ظالم نہیں سمجھتی، لیکن بس آپ سے ڈر لگتا ہے۔ بے ساختہ ہی صاحب گوئی سے بولتی مقابل کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ لانے کا سبب بنی تھی۔ اچھا تو تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ بیڈ گراؤنڈ سے پشت ملائے اب وہ اس کے ہاتھوں کو دل کے مقام پر رکھے گویا اپنے سلگتے دل کو راحت کا سامان مہیا کر رہا تھا۔ بچپن سے ڈرتی ہوں، آپ ہمیشہ غصے میں جو رہتے ہیں۔ اس کا وہی معصوم بے دھڑک بولنے کا انداز۔ چاچو بھی تو غصیلے طبیعت کے حامل تھے، ان سے خوف محسوس نہیں ہوا؟ اس کے ماتھے پر بل ڈالتے اسے گھورا تو وہ بیچاری سی شکل بنا گئی۔ وہ تو بابا ہیں، ان سے بھی تو ڈر لگتا تھا، لیکن وہ پیار بھی تو دیتے تھے۔ آپ تو بس ڈانٹتے ہیں یا غصے سے گھورتے ہیں؟ وہ روانی سے بولتی ایک دم خاموش ہوئی، کتنے وقت کے بعد یوں نارمل ہو کر اپنی ازلی عادت کے مطابق پٹر پٹر بول رہی تھی، جبکہ مقابل اس کا یوں خاموش ہو جانا اچھا نہیں لگا۔ بھوک لگ رہی ہے؟ اس کے ہاتھوں کو آزادی بخشتے اب وہ تھوڑا سا آگے کو جھک کر اس کے دوپٹے سے پنج نکال رہا تھا۔ میں نے صبح سے ڈھنگ سے کچھ کھایا پیا ہی نہیں، اب سچ میں زوروں کی بھوک لگی ہے۔ وہ دھیمے سے بولتی منہ بزورتی ایک دم سے خود میں سمیٹی تھی، فرہاد نے اس کا دوپٹہ سر سے اتار کر ایک سائیڈ پر رکھ دیا، جبکہ وہ یوں اس کے سامنے بیٹھی گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ تم بیوی ہو میری تو بغیر دوپٹے کے میرے سامنے بیٹھ سکتی ہو، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ اس کے سنجیدہ انداز کو دیکھ کر نیلم مزید ایک لفظ بھی منہ سے نکال نہیں پائی، لیکن اس نے دونوں ٹانگوں کو موڑ کر اپنے چہرہ گھٹنوں پر ٹکا دیا اور وہ اس کے سامنے فطری جھجک محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ بے نیاز سا انٹرکام پر کھانا لانے کی ہدایت دیتے بیڈ پر سے اٹھ گیا تھا۔ ملازمہ کھانا لا رہی ہے، جب تک میں شاور لے کر چینج کر لیتا ہوں، تم یہیں سکون سے لیٹ جاؤ۔ وہ اپنے ازلی باروب انداز میں بولتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے وائٹ شلوار قمیض پر بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی شاندار پرسنالٹی کو سوٹ کر رہا تھا، لیکن وہ عام لباس میں خود کو پرسکون پاتا تھا۔
اچھے سے شاور لے کر بلیک شرٹ پر وائٹ سینڈو پہن کر وہ اپنے نم بالوں کو سنوارتے روم میں داخل ہوا تو کھانا ٹیبل پر لگا ہوا تھا، جبکہ اس کے پھولے مسلز والے بازو دیکھ کر نیلم افندی نے سورج سے اپنی نظریں پھیرتے جبکہ گال دہہ کر بھاپ چھوڑنے لگے تھے۔ اس نے مقابل کو ہمیشہ مکمل لباس میں دیکھا تھا، لیکن یہ اس کا روم تھا، شاید وہ اپنے روم میں ایسے ہی بے دھڑک آدھے ادھورے کپڑے پہنتا۔ تم بیڈ پر کیوں ٹکی ہو؟ آ کر کھانا کھا لو۔ اسے یوں ہی سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھے دیکھ کر وہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑا خود پر کلون اسپرے کر کے پورے روم کو اپنی خوشبو سے مہکتا، اس کی سنجیدگی سے مخاطب کرتا ہوا دوپٹہ اٹھا کر خود پر لیٹتی بیڈ سے اترتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ خود تو چینج کر آیا تھا لیکن ابھی تک اسی لباس اور خلیے میں تھی۔ وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ بھی چینج کرے۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ فرحاد افندی خود بھی اس کے ساتھ ہی صوفے پر یوں بیٹھا کہ اس کا گھٹنا نیلم کے گھٹنوں سے مس ہوا، لیکن نیلم نے سورج سے اپنے گھٹنے کو سمیٹ لیا جبکہ وہ بے نیاز بنا کھانا نکال رہا تھا۔ جب نیلم نے ہاتھ بڑھا کر پلیٹ اٹھانی چاہی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکیا۔ ہم ایک ہی پلیٹ میں کھا لیں گے۔ اس کے تحکمزو انداز معنی پر وہ چپ چاپ اس کی پلیٹ سے ہی کھانا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ مقابل نے ایک ہی چمچ سے کھانے کا حکم صادر نہیں کیا تھا۔ بہرحال مشکل سے ہی لیکن وہ کھانا کھا چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے صوفے سے اٹھتے دیکھ کر سنجیدگی سے متبصر سا ہوا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، اس لباس میں مجھے الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ہولے سے منمناتی ایک نظر اپنے مجازی خدا پر ڈال گئی، وہ جو مزے سے کھیر کھاتے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی گہری نظروں سے ارتکاز سے شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ جبھی اس نے کھیر سے بھرا چمچ اس کے منہ کی جانب بڑھا کر اس کی آنکھوں سے کھانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے لبوں کو واہ کرتے کھیر بھرا چمچ منہ میں لے گئی تھی۔ جاؤ کرو چینج، اپنے ازلی اکڑ لہجے میں بولتے وہ اسی چمچ سے اپنی اب خود کھیر کھا رہا تھا جب وہ دل سے جل کر رہ گئی تھی۔ میں ان کی بھابھی بھی رہ چکی ہوں، بندہ تھوڑا ادب بھی کر لیتا ہے، وہ کلس کر دل ہی دل میں بولتی آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ مقابل نے کلائی پر اپنی گرفت بناتے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کی گود میں آ گری۔ بیوی کا ادب نہیں کرتے اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ آیا دماغ میں کچھ مسز فرحاد اس کے محملی گال کو نرمی سے سہلاتے وہ اس کی دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھا گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھی ابھری تو مقابل نے اس پر رحم کھاتے اس کے ماتھے کو چومتے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تو وہ دوڑنے کے سے انداز میں سیدھی ڈریسنگ روم میں جا گھسی تھی اور اس وقت کے بعد باہر نہیں نکل پائی تھی جب تک فرحاد افندی کے سونے کا یقین نہیں ہو گیا۔ صبح اٹھ کر وہ لباس بدل کر ہلکا پھلکا ریڈی ہوتے کمرے سے نکل آئی۔ اسے پلٹ کر سوئے شیر کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے ماتھے پر اس کے ماما بابا، بڑے ابا، تایا ابا اور تائی اور بڑے بھائی، اس کی بیوی اپنے ایک ہی سال کے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھی تو تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ایک اسی ذات شریف تھی۔ تم اکیلے ہی چلی آئی فرحاد کے ساتھ نیچے آتی نا؟ نیچے آواز سے اس کی ماما نے اسے سرزنش کی تو وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ ارے تمہیں فرحاد کا علم تو ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے تو وہ اٹھا ہی نہیں ہوگا، وہ بچی خود ہی آ گئی۔ ویسے بھی یہ میری بچی کا گھر ہے، اس پر کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ اس کی تائی جھٹ سے اس کی حمایت میں بول پڑی تو اس نے تمشکر آمیز لہجے مسکراہٹ میں انہیں پاس کی تھی۔ اس نے کالج پاس آؤٹ کیا تھا لیکن عماد کی ضد پر ان کی شادی ہو گئی۔ حالانکہ اس کا دل آگے پڑھنے کو تھا، یونی میں ایڈمیشن لینے کا تھا، لیکن عماد کے آگے اس کی ایک نہیں چلی تھی۔ ابھی وہ کم عمر ہی تھی، اس میں اتنی بھی میچورٹی نہیں آئی تھی، اس لیے اکثر اسے اپنی ماں سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی۔ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ گود میں بیٹھے اپنے بیٹے کو میٹھا دلیا کھلاتے اس کی بھابھی کے انداز میں ایک کھوج سی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ ٹوٹلی ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ وہ جو اپنی بھابھی کے پوچھے گئے سوال پر بوکھلا اٹھی تھی۔ فرحاد افندی کی گرفت آواز اور روڈ رویہ پہلی مرتبہ اس کی تقویت کا باعث بنا تھا۔ اچھا ہوا رات میں نے منہ دکھائی ہی نہیں دی، ورنہ میری بیوی کو ہر ایک کے پوچھے گئے سوال اسی کے جواب ہی دیتی رہتی۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ بالکل اسی کے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ بڑھا کر پورے حق سے اس کی دوپٹے سے ہاتھ سرکاتے وہ ہاتھ میں پکڑے گولڈ کے لاکر سیٹ کو اس کی سراہی دار گردن میں کا حصہ بنا گیا۔ ماشاءاللہ میرے شیر کی پسند تو لاجواب ہے، بڑے ابا تو جیسے نہال ہی ہوں گے۔
جبکہ وہ سب کے سامنے محبت کے شکار ہوتی چہرہ جھکائے تھی، گال الگ تب کر سرخ پڑ رہے تھے۔ عماد بے شک اس سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن اس نے کبھی وہ محبت جتائی نہیں تھی۔ اس نے کبھی سب کے سامنے اس پر جو بیوی ہونے کا حق نہیں جمایا تھا، بلکہ اکثر اس کی کسی اوٹ پٹانگ حرکت پر اسے سب کے سامنے جھڑک دیتا تھا۔ ناشتہ شروع کرو نیلم اپنے دایا کی پرشفیق آواز کو سنتے ہی وہ ایک دم اپنے خیالوں سے چونک کر باہر نکلی تھی۔ کہاں گم ہو فرحاد، ناشتہ نکال کر دو۔ اس مرتبہ اس کی ماما نے اسے ٹوک کر آنکھیں دکھائی تھی۔ شاید عماد کا خیال آ گیا ہوگا، آسان تھوڑی ہوتا ہے پرانے نقش مٹ جانا۔ اس کی بھابھی اٹھنے سے پہلے اپنی کڑوی زبان کا زہر اگلنا نہیں بھولی تھی۔ جبکہ نیلم کے بھائی نے اپنی بیوی پر ایک سخت گولی ڈالی تو وہ ہوں کر کے اپنے بیٹے کو لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اپنی بیوی کو سمجھا کر رکھیں بھابھی، ورنہ اگر میں نے سمجھایا تو ان سمیت آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کا ماحول آپ کی بیوی سے خراب ہو جائے، یا یہاں سکون سے رہیں، پھر آپ انہیں اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر شفٹ ہو جائیں۔ نیلم کے ساتھ بیٹھتے فرحاد افندی نے کے انداز میں جلال صاف محسوس کیا جا سکتا تھا، جبکہ دروازے کی چوکھٹ پر کان لگا کر کھڑی نیلم کی بھابھی کا فرحاد کی بات سنتے ہی دم نکلا تھا۔ وہ اتنے بڑے پرآسائش افندی ولا کو چھوڑ کر ورکرز کے ایک اپارٹمنٹ میں جانے والی نہیں تھی۔ فرحاد تم غصہ مت ہو، میں تمہاری بھابھی کو سمجھا دوں گا۔ آج کے بعد وہ نیلم پر کوئی طنز اور طعنہ نہیں کسے گی، اور ویسے بھی میری قطر کے فرم میں جاب کنفرم ہو گئی ہے، میں جلدی سے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس کی طرف سے معذرت میں کرتا ہوں، وہ ایک سمجھدار انسان تھے۔ جبھی معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے احسان سے ٹھنڈا کرنے لگے تھے۔ وہ عماد نہیں تھا جو اپنی بیوی کا مذاق بنائے جانے پر خود بھی ہنستا اور فرحاد افندی بھی، جس کی بیوی اس کی عزت سے جڑی تھی، جبکہ باقی فیملی اس کے جانے کا سن کر اداس ہوئی تھی۔ لیکن ایک طرح سے اچھا ہی تھا، وہ اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جا رہا تھا، ورنہ اپنی عادت کی وجہ سے ہر ایک سے جھگڑا شروع کر دیتی، اور طنز کرنا تو گویا واجب تھا اس پر۔ میری بیٹی خوش تو ہے نا؟ فرحاد کا سلوک کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ وہ ایک ماں تھی، اور ایک ماں کے اتنے تحفظات تو بنتے ہی تھے۔ وہ اسی پر ہوں یہ سوال کر بیٹھی۔ ماما خوشی جیسی کیفیت تو بہرحال بتانا مشکل ہے، بس دل و دماغ پر بس ایک جمود سا طاری ہے۔ اور جہاں تک رہی فرحاد کی بات، تو وہ بے شک غصے کی تیز ہیں، لیکن کل میں نے ان کا ایک الگ ہی انداز دیکھا۔ وہ ایک خیال رکھنے والے مرد ہیں، ان کا روب، ان کا غصہ اپنی جگہ، لیکن وہ جو ان کی کیئرنگ سائیڈ ہے میں نے کل دیکھی تو سچ پوچھیں تو مجھے اچھا لگا۔ وہ عماد کی طرح مجھے جھڑک نہیں رہے تھے، بلکہ ان کے روب میں بھی ایک خیال پنپا تھا۔ وہ میری کسی بھی بات کو لے کر بیزار نہیں ہوئے، بلکہ میں نے کل انہیں مسکراتے دیکھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے ماما، وہ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اپنے ازلی بے ساختہ انداز میں بولتی وہ ایک دم پرجوش ہوتی گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کی پنڈلی پر ہاتھ کا دباؤ دے گی تھی، جبکہ وہ اس کا بردباری دیکھ کر شکر ادا کر رہے تھے۔ اس کے یوں بچوں کی طرح ری ایکشن دینے پر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ تم کب بڑی ہوگی نیلم؟ اپنی ماما کی کئی بات سنتے اس نے حیرانی سے اپنی آنکھیں پٹپٹائی تھی۔ ماما میرا قد 5 فٹ 7 انچ ہے، نارمل قد میں تو میرا مزید نہیں بڑا ہونا چاہیے۔ بڑا ہونا ہے۔ اس نے ناک سکوڑی تو انہوں نے اسی کے بازو پر ایک دبسی رسید کی تھی۔ ماما لگتی ہے نا یار؟ وہ اپنا بازو زور سے سلاتے ہوئے منہ پھلا کر ناراضگی بطور ان کے قریب سے اٹھتی پیروں پر سلیپر اڑے سے کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اسے نارمل اندھا ہوتے دیکھ کر شکر بچا رہی تھی، ورنہ تو عماد کے جانے کے بعد وہ بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ لیکن کل سے اب تک اس میں آیا بدلاؤ سبھی گھر والوں کے لیے اچنبھے کا ہی نہیں خوشی کا باعث تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لاؤنج میں فرحاد افندی کے ساتھ بیٹھی زہرا غفار کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑواہٹ کھلی تھی۔ اس لڑکی سے شروع سے ہی چڑھتی تھی۔ ایک وجہ تو اس کا خود پر غرور کر کے اترانا تھا، اور دوسری وجہ خواہ یہاں کے مکینوں پر اپنا حق جماتی تھی، خاص کر عماد اور فرحاد کو تو جیسے وہ اپنی پراپرٹی سمجھتی تھی۔ وہ بڑے ابا کے دوست کی بیٹی تھی اور ایک گھر چھوڑ کر ہی رہتے تھے۔ اسے کوئی بھی بزنس کو لے کر مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ انہی دونوں کے پاس آیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی اس وقت محب سے سر جھکائے فائل کھولے شاید کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ عماد کو کام کے دوران ڈسٹرب ہونا پسند نہیں۔ ایک دو مرتبہ اسے اس بات پر زہرا غفار کے سامنے ڈانٹ بھی پڑی تھی، جس پر وہ سبکی کا احساس محسوس کرتی منظر سے ہٹ جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ وہاں سے کترا کر نکل رہی تھی کہ فرحاد کی بروب پکار پر اس کے پیپرز
پیر زنجیر ہوئے تھے۔ ادھر آؤ نیلم، وہ اسے اپنے پاس کیوں بلا رہا تھا؟ یہی اس بات سوچ کر وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتی اس کے قریب آ کر ٹھہری، جبکہ زہرا کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات رقم ہو چکے تھے۔ وہ صوفے سے پشت ملائے اسے گھور رہی تھی، لیکن نیلم کو اس کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ بس اپنے مجازی خدا کی جانب متوجہ تھی، جس کی باروب شخصیت کی وجہ سے وہ اسے خوب کھاتی تھی۔ میرے پاس بیٹھو، نرم گوئی سے کہتے اس نے نیلم کی مخملی کلائی کو پکڑ کے نرمی سے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا تو زہرا نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ نیلم کی ساری جان اس کی کلائی میں سمٹ آئی۔ میں تمہارے لیے فارم لے کر آیا ہوں، میری گاڑی میں رکھے ہیں۔ یونی میں ایڈمیشن کروا رہا ہوں، تو سوچ لو تم کون سے سبجیکٹ پڑھنا چاہتی ہو، ہم پھر اسی حساب سے فارم فل کریں گے۔ مقابل کی بات سنتے اسے پل بھر کو شاک لگا اور دوسرے ہی لمحے وہ خوشی کے احساس میں گہری زوردار چیخ مارتی فرحات سے لپٹ گئی تھی۔ جبکہ اس کی چیخ گونجی پر سبھی وہاں دوڑے چلے آئے۔ آپ لوگ یہاں پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے گرد حصار قائم کیے وہ گھر والوں کو دیکھ کر سنجیدگی سے متبصر سا ہوا تھا، تو وہ سب ایک دم ہوش میں آتے نیلم کو گھورنے لگے تھے۔ سوری خوشی میں چیخ تھوڑی اوپر ہوگی، معصومیت سے کان کے لوگ چھوتی وہ معذرت خواہ ہوتی۔ سب کے لبوں پر اس کی وجہ سے مسکراہٹ کھل اٹھی تھی، جبکہ فرحات افندی نے ہی بے ساختہ جھکتے اس کے سر چوما تھا۔ منہ تو وہ زہرا کو پار جل بھن گئی تھی، البتہ نیلم ہوش میں آئی خفت کا شکار ہوتی اس سے دور ہوتی تو فرحات افندی نے اسے آرام سے آزاد کر دیا۔ وہ خوش تھا کہ وہ لڑکی واپس اپنے رنگ میں لوٹ رہی تھی۔ کل اس کا جنی میں پہلا دن تھا اور اسے خوشی میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ فرحات افندی نے اپنا کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور ایک نظر بے چینی سے کروٹ بدلتی اپنے شریک کی حیات پر ڈالی۔ کیا وہ نیند نہیں آ رہی؟ 11 بجاتی وال کلاک پر نظر ڈالتے ہی وہ سنجیدگی سے متبصر ہوا تو وہ منہ بسوڑتی جھٹ اس بات پہ سارا لاگے ان چند دنوں میں فرحات کی ہی کی بدولت اب وہ کھل کر اپنی فیلنگز اس سے شیئر کر لیتی۔ چلو میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں، ہو سکتا ہے پھر نیند آ جائے۔ مقابل اس کی پیشکش پر اس کی پوری آنکھیں واہ ہوئی تو وہ پل بھر میں اس کی شربتی آنکھوں میں ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ کیا ہوا، نہیں چلنا؟ اچانک اس پر جھکتے مقابل نے اس کے چہرے پر اپنی انگشت شہادت میں مخملی گال کو چھوا تو وہ کرنٹ کھا کر سیدھی اٹھتی فرحات افندی کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اب اتنی عجلت بھی دکھانے کو نہیں کھاتا۔ شرارت سے کھلا باروب لہجہ مقابل کے پہلو پر شدت سے محسوس ہوتا، دہکتا ہوا لمس۔ نیلم کی جان گویا بڑی مشکل میں آئی تھی۔ فرحات پہلی مرتبہ ٹکڑوں کی صورت میں یہ نام مکمل کے لبوں سے ادا ہوتے ہی اسے سرشار ہی نہیں ہو بے خود بھی کر چکا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی تو وہ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا اس کے سر پر پیار دیتے پیچھے ہو کر بیڈ سے اترتا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا تھا۔ بلیک کار کو کوپر لونڈر کلر کی شرٹ پہنے اپنے گھریلو حلیے میں بھی بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، خاص کر اس کے ترشیدہ شیو جو اس کے تیکھے نکوش پر سج کر اسے ہینڈسم ہی نہیں باروب بھی بناتی تھی۔ کھڑی مغرور ناک اور چوڑا روشن ماتھا، وہاں لڑکی کا خواب اکلوتا چاند تھا جو اس کے آنگن میں اتر آیا تھا۔ اسے علم بھی نہیں ہو سکا کہ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گی۔ باقی کا مجھے گھر آ کر دیکھ لینا، ابھی چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کے سر پر 2 انگلیاں مارتے وہ اپنے ازلی باروب انداز میں اس کے مخاطب ہوا تو ہڑبڑا کر تیزی سے بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ گلابی رنگ کے سادہ شلوار قمیض میں وہ خود بھی گلابی رنگ میں کھلی تھی۔ لباس ٹھیک ہے، بس شال لے لو۔ اس سے پہلے کہ وہ چینج کا سوچتی اس کی سوچ کو روک لگا گیا تھا۔ وہ دوڑنے کے سے انداز میں شال لینے ڈریسنگ روم میں گھسی تو فرحات افندی کی نظروں نے اس کی ناگن چوٹی سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ ایک دن ان حسین زلفوں کے سائے میں مجھے پوری رات بسر کرنی ہے، ایک ایسی حسین رات جس میں تم اور میں تم بن جاؤں۔ دل میں ابھرتے سرکش جذباتوں کو تسلی بھری تھپکی دیتے وہ پراسرار سا مسکرایا تھا۔ اتنی دیر میں وہ کالی شال خود پر اچھے سے لپیٹے باہر نکلی تو فرحات نے بڑے حق سے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جس وقت ان کی گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی ٹھیک اسی وقت سارا غفار نے اپنے ٹیرس پر کھڑے ان دونوں کو رات کے اس پہر یوں ساتھ نکلتے دیکھ کر نفرت سے دانت کچکچائے تھے۔ کچھ دن پہلے عماد کے غم میں مر رہی تھی اور اب کہاں گیا وہ غم؟ معصوم بنتی ہے لیکن بس معصوم ہے نہیں۔ اس کی سوچ پل پل نیلم کو لے کر زہر آلود ہو رہی تھی۔
تو وہیں فرحاد نے گاڑی میں بیٹھ کر اس کے لیے اس کی فیورٹ آئس کریم منگوائی تھی۔ جب تک اس نے آئس کریم ختم کی وہ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو خاموشی سے سنتا رہا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ نیلم واش روم سے برش لے کر نکلی تو وہاں فرحاد افندی بستر پر دراز تھا اور کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر اس کی جانب کروٹ کر گئی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی پلک جھپکنے کی بات تھی کہ فرحاد افندی کے بازوؤں کے گھیرے میں تھی۔ سو جاؤ، ابھی مجھے سکون سے سونے دو۔ اس نے گھبرا کر مزاحمت کرنی چاہی تھی کہ مقابل کی گمبھیر آواز اس کی سماعت کی نظر ہوتی اس کی ساکت کر گئی۔ شب بخیر، اس کی کنپٹی کو چومتے وہ پرسکون ہوتا آنکھیں موند گیا، جبکہ وہ بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ اس کے سینے میں چھپی تھی۔ یونی کا گیٹ پار کرتے اس کی پہلی نظر ہی سیدھی اپنے مجاز خدا کی جانب اٹھی تھی، جو چارکول گرے پینٹ کوٹ میں سن گلاسز لگائے گاڑی سے پشت ملائے شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ جبکہ سب سن پر ناظر کی نظر اس چارمنگ کی جانب اٹھ رہی تھی جو اپنی شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے ہر ایک کی نظروں کا مرکز تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کان میں گھسی لڑکیوں کو دیکھتی تیزی سے فرحاد افندی کے قریب ہوئی تھی۔ یونی کا پہلا دن کیسا رہا؟ وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتا سنجیدگی سے مخاطب ہوا تو وہ اچک کر پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ اچھا تھا، مختصر جواب دیتے اس نے ڈیش بورڈ پر رکھی پانی کی بوتل کا سیل کھول کر اسے لبوں سے لگاتے ہوئے آدھا خالی کر دیا۔ اتنے میں فرحاد افندی گاڑی کا ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر چکا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ پانی کی بوتل واپس رکھتی اس نے نیلم کے ہاتھوں سے پانی کی بوتل لی اور باقی بچا ہوا پانی وہ خود پینے لگا تھا۔ میرا جھوٹا ہے، وہ تیزی سے بولی، لیکن وہ چند سیکنڈ میں بوتل خالی کر گیا تھا۔ تمہارا جھوٹا ہے تو کیا پانی زہر ہو گیا؟ وہ خالی بوتل ڈیش بورڈ پر ڈالتے جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ لگانے لگا تو نیلم سیٹ میں دھنستی چلی گئی تھی۔ مقابل کی دہکتی سانسیں اسے اپنی تھوڑی پر شدت سے محسوس ہوئی تو وہ اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ جبکہ وہ بے نیاز سے سیدھا ہونے لگا تو اس کے لب نیلم کی تھوڑی سے مس ہوئے تھے، جس سبب نیلم کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دور کیا تھا۔ وہ ایک دم سے ہم کی تھی اور کسی کا جھوٹا کھانا اچھی بات نہیں۔ اس نے عماد کا کہا جملہ دہرایا تھا جو اس نے نیلم کی عادت کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا، تو پھر میں تو کسی نہیں ہوں وائفی، میں آپ کا شوہر ہوں اور ہم ایک دوسرے کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں۔ تمہیں اگر اعتراض ہے تو تم میرا جھوٹا مت کھانا پینا۔ گاڑی روڈ پر ڈال کر احتیاط سے چلاتے مقابل کی ساری توجہ کا مرکز نیلم افندی ہی کی ذات تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس کی خاموشی مقابل کو اچھی نہیں لگی تو وہ اسے مزید بولنے کے لیے اکسانے لگا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے لیکن گھر چل کر کھائیں گے۔ تیمی نے کہا تھا کہ آج وہ لنچ میری پسند کا بنوائیں گے۔ وہ جو عماد اور فرحاد کا موازنہ کرنے میں مگن تھی، فرحاد کے پوچھے گئے سوال کو سنتے ہی اپنے مخصوص انداز میں بولنا شروع ہوئی تو پورے راستے ہی بولتی آئی۔ آج یونی میں کیا پڑھا، پروفیسرز کیسے تھے، وہ سب مزے سے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی چمک اور رونق تھی۔ فرحاد افندی کا اس کی یہی بے ساختہ معصوم انداز تو اچھا لگا تھا، لیکن اس کی بھائی کی زندگی میں رہتے وہ تو اپنے یہ رنگ تقریباً کھونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن فرحاد افندی اس کے وہ سب رنگ واپس لا رہا تھا۔ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ سب اس کی تلافی کی تھی، لیکن وہ یہ سب نہیں جانتا تھا کہ عنقریب اسے نیلم سے شدید والی محبت ہو جائے گی۔ اچانک ہی کچھ عرصے کے لیے فرحاد کو ملک سے باہر جانا پڑا۔ وہ کسی بزنس کورس کے سلسلے میں امریکہ جا رہا تھا۔ جب صبح اس کی فلائٹ تھی اس نے اپنی ساری پیکنگ خود کی تھی۔ اب وہ بس ایک مخصوص کالے بیگ میں اپنے ضروری کاغذات چیک کر کے رکھتے جا رہا تھا۔ جبکہ نیلم کمرے میں داخل ہوتی تو بیگ کی زپ بند کرتا بیگ ایک طرف رکھ گیا۔ آپ کی کافی۔ نیلم نے اسے کافی پکڑائی تو وہ اس کا ہاتھ سے کافی مگ تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے پہلو میں بٹھا گیا۔ وہ تو سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یاد کریں گی؟ نہ جانے کیوں مگر اچانک ہی وہ اس سے سوال پوچھ گیا تھا۔ پتہ نہیں ہے، شاید ہاں یاد کروں گی، وہ کچھ کنفیوز سی صاف کوئی سے بولی تھی۔ جبکہ نہ جانے کیوں مگر اسے نیلم کا یہ جواب پسند نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اس کے منہ سے کچھ اور سننے کا متمنی تھا۔ یہ جواب سننے کے بعد اس کی شادی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے درمیانی شوہر بیوی والا تعلق نہیں تھا مگر ان کے بیچ کافی حد تک دوستانہ تعلق بن گیا تھا۔ نیلم آپ بے جھجک اس کے دل کی بات کہہ جاتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، یاد آؤں گا تو کل کر لینا۔ خیر مجھے وہاں زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے تو یہاں تم نے خوب دل لگا کر پڑھنا ہے۔ مجھے پڑھائی سے متعلق کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ باقی تم جیسے چاہو رہو مگر اپنے بیڈ روم کے علاوہ کہیں اور مت سونا۔ رات دیر تک مت جاگنا، ڈرائیور تمہیں کال کرے گا
کرے تو اسے وہ چونی سے باہر نکل آنا، اپنا اور سب گھر والوں کو اچھے سے